اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج ایک الگ مسئلہ ہے جس کا تعلق محرمات سے نہیں ہے بلکہ بذات خود نکاح سے ہے۔ نکاح کی ایک خاص حالت میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا بیان ہے آج کے سبق میں۔ اس تعلق سے جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ قال وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لا يجوز وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی هذا الخلاف له قوله علیہ السلام لا ينکح المحرم ولا ينکح ولنا ما روی انه علیہ السلام تزوج بمیمونۃ رضی اللہ عنہ وہو محرم وما رواہ محمول علی الوطی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہم احناف کے مسلک میں محرم اور محرمہ کا، محرم یعنی جو حج کے احرام میں ہوں یا عمرہ کے احرام میں ہوں، مرد یا عورت، مرد تو محرم، عورت تو محرمہ۔ تو ہم احناف کا مسلک یہ ہے کہ محرم اور محرمہ حالت احرام میں نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی ولی کی حیثیت سے دوسرے کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہی کا تذکرہ ہے متن میں، لیکن یہی مسلک سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ کا بھی ہے، سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ ان حضرات کی یہ رائے ہے کہ محرم اور محرمہ حالت احرام میں نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی ولی بن کر کسی دوسرے کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ دلیل ان حضرات کی کیا ہے؟ ان حضرات کی دلیل ایک حدیث پاک ہے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا المحرم لا ينکح ولا ينکح، محرم نہ تو خود نکاح کرے گا نہ دوسرے کا نکاح کرائے گا۔ اس لیے جب حدیث شریف کے اندر صاف طور پر محرم کے لیے نکاح کرنے پر بھی پابندی ہے اور نکاح کرانے پر بھی پابندی ہے، تو اب محرم کے لیے جواز نکاح یعنی اپنا نکاح کرنا یا جواز انکاح یعنی دوسرے کا نکاح کرانا، یہ حدیث رسول کے اندر موجود حکم کے خلاف ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو رہی سیدنا امام شافعی اور ان کے ہمنوا ائمہ کی دلیل۔ احناف کی پہلی حدیث وہ حدیث پاک ہے جو کتاب میں مذکور ہے
جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو دار قطنی میں موجود ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا وہو محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا ہے۔ تیسری دلیل وہ حدیث پاک ہے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کا مضمون ہے تزوج وہو محرم واحتجم وہو محرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہو محرم، اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں تھے، اور حجامہ بھی کروایا اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ یہ تمام حدیثیں اکابر صحابہ سے مروی ہیں اور اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا تھا، لہذا امت کے لیے بھی بحالت احرام نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور اس کا جواز ہے، کیونکہ سرکار کی خصوصیات میں اس عمل کا شمار نہیں ہے۔ اب وما رواہ سے صاحب ہدایہ جو ائمہ ثلاثہ نے اپنی دلیل میں روایت پیش کی تھی اس کا جواب دیا ہے، اور ایک نہیں انیک جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مثبت ہے، ایک فعل کا ثبوت ہے، سرکار کے طرف منسوب ہے وہ فعل، اور حضرت عثمان کی حدیث نافی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی اسی حدیث کا مفہوم جس میں اس بات ہے یہ مقدم ہے اور قابل عمل ہوگا، جس میں اس بات کی صراحت ہے، اور جس میں حالت احرام میں نکاح کے جواز کی بات کہی ہے نا، اس لیے عمل اسی پر ہوگا، اور یہی روایت حضرت ابن عباس والی راجح ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے کہ لا المحرم لا ينکح ولا ينکح، اس نکاح میں جو لفظ نکاح ہے نا، تو لفظ نکاح سے مراد عقد نکاح، عقد مناکحت نہیں ہے، بلکہ اس نکاح سے مراد وطی ہے، اور اگر اس نکاح سے مراد وطی ہے تو اس حدیث پر عمل کے ہم بھی قائل ہیں کہ محرم کا اور محرمہ کا حالت احرام میں وطی کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ
کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ ضبط و اتقان میں ماہر اور ثقہ ہیں، جبکہ سیدنا عثمان غنی کی روایت میں جو اسناد ہے اس میں ایک راوی ہیں ہیبہ ابن وہب، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے راویوں کی بنسبت یہ علم و فضل اور ضبط و اتقان میں کم درجے کے ہیں، اور جب احادیث باہم متعارض ہو جائیں تو اسناد کے اعتبار سے جو حدیث قوی ہوتی ہے، یعنی جس کے روات متقن اور ضابط ہونے میں دوسری روایت کے بنسبت اعلیٰ ہوتے ہیں، انہی کی روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایک چوتھا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ سرکار کی جو حدیث ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ والی جو آپ حضرات نے پیش کی، اس میں جو لا ينکح المحرم میں نہیں ہے، یہ نہی تنزیہی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بحالت احرام نکاح کرنا نامناسب ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور یہی بیان جواز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے امت کو درس دیا کہ اس حال میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر حالت احرام میں جب دیگر عقود و معاملات مثلا خرید فروخت، ہبہ، اجارہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے عقود، چاہے عقد بیع ہو، عقد شراء ہو، عقد اجارہ ہو، یہ سارے عقود جائز ہیں، تو نکاح بھی ایک طرح کا عقد اور معاملہ ہے، اس لیے از روئے قیاس اسے بھی درست اور جائز ہونا چاہیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں ہم پڑھائیں۔